ایسے موقع نصیب فرمائے، ایسے لمحات اللہ ہمیں بار بار عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں، ہم اللہ کے قرآن کو سنیں۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ زندگی کی مثال جیسے درخت کے کسی پتے کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ ہوتا ہے، بس یہی انسان کی زندگی ہے۔ آخر کار میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں کتنے لوگ موجود تھے، آج وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، چونکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر چلے گئے۔ اسی طرح میرا بھی نمبر لگے گا، آپ کا بھی نمبر لگنا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ قیامہ سنی، پروردگار نے سورہ قیامہ کے اندر اپنے بندوں کو یہی یاد دہانی کرائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ۔ انسان چھپنے کی جگہ ڈھونڈے گا، انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا، کہیں بھاگ جاؤں۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے تو کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او جنوں کی جماعت، او انسانوں کی جماعت، اگر تم کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ آسمان و زمین کے کناروں کو فلاند کے کہیں اگر جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ۔ تم کہیں جا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ جہاں جاؤ گے کائنات میری ہے۔ اور آخر پروردگار نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ کہاں بھاگو گے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ۔ او لوگو تمہارے رب کے پاس ہی تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے، تمہاری منزل دنیا نہیں، تم نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ یُنَبِّئُکُم، وہ تم کو خبر دے گا، بما قدم وآخر، جو کچھ انسان نے کیا ہے، جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، سب کی خبر تمہیں تمہارا رب دے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ پروردگار کہہ رہا ہے تمہیں ہو کیا گیا، تم دنیا کو پسند کر رہے ہو، تم دنیا سے محبت کرنے لگے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، فرمایا جب رب کی عدالت لگے گی جہاں تم سب نے جمع ہونا ہے، اس عدالت میں کچھ لوگوں کے چہروں کو دیکھو گے جو چمک رہے ہوں گے، ہنستے کھلتے چہرے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ چہرے گردآلود جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور ایسا لگے گا چہروں کے اوپر کالک لگی ہے، چہروں کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ،
کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اللہ کہہ رہا ہے آخر کار دنیا تم سب نے چھوڑنی ہے، اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں رہا ہمیشہ کے لیے، جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ پھر سمجھایا کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے اور پھر جب ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں اور پھر اس کو بھی لگتا ہے کہ شاید اب نمبر آ گیا ہے، اب جدائیگی کا وقت ہے، اب جانا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھائی اب ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد کیا انسان کرتا ہے؟ تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق۔ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے پھر انسان کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا لاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی دم کرے، کچھ اور دن اس کے نکل جائیں، ہو سکتا ہے اس کے دم سے کوئی فرق پڑ جائے۔ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ کہہ رہا ہے اب تو جدائیگی کا وقت آ چکا، اب یہاں رہنا نہیں ہے، اب پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ مل چکی ہیں، اب جان نکل رہی ہے، اب یہ واپس جا نہیں سکتی ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین۔ اللہ کہہ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تم سب ایک مرنے والے کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہو، اگر کچھ طاقت ہے تمہارے پاس تو بچا کر دکھاؤ، تم اس کو بچا نہیں سکتے ہو، اس کی روح کو واپس کر کے دکھاؤ، کچھ بھی نہیں تم کر سکتے ہو۔ یہ وہ منظر اللہ نے بیان کیا اپنے اس کلام کے اندر، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیں نمازوں میں پھر دل نہیں لگتا ہے، اس لیے پھر ہم قرآن سننے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں قرآن سمجھ آتا، پھر آپ دیکھتے کہ اس قرآن کے پڑھنے میں اور اس قرآن کے سننے میں کیا حلاوت اللہ نے رکھی ہے، کیا چاشنی ہے۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہائے قرآن پڑھتا چلا جاؤں اور پھر کبھی ختم ہی نہ کروں، پڑھتا ہی رہوں، اور جو پڑھنا نہیں جانتا سوچتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے یہ پڑھتا رہے اور میں سنتا جاؤں، پھر اس کو ایک لطف آتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے مخاطب ہے، میرا رب مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جب یہ بندہ پھر تلاوت کرتا ہے اور ادھر سے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کو کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھ کھڑے ہو جائیے آپ، قم اللیل، راتوں کو اٹھ کر آپ کرنا کیا ہے؟ فرمایا آپ راتوں کو اٹھ کے میرے قرآن کی تلاوت کریں۔ ربا کیسے تیرا قرآن پڑھوں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، او میرے محبوب آپ میرا قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، جس ذات پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن کا جب تعارف اللہ نے کروایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور اس کلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے لایا ہے اور اتارا کس پر؟ علی قلبک، میرے محبوب آپ کے سینہ اطہر پر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ کسی اور کے اندر اتنی سخت کہاں تھی کہ اس قرآن کو وہ برداشت کرتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہ سکتا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، آپ اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے۔ جب اللہ نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر اس قرآن پاک میں اللہ نے کتنا نور رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر میں اتارتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو ایسا بنایا، جس سینے پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا۔ اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ مکہ والے بے چین ہو جاتے تھے، ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن نیندیں نہیں آ رہی ہیں، پریشان ہیں، اور وہ قرآن انہیں کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے، اور راتوں کو چھپ چھپ کے آ کر قرآن پاک سن رہے ہیں۔ بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے کہ آخر اس قرآن کے اندر اتنی جاذبیت کیوں ہے، اتنی مقناطیسیت کیوں ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دن میں مخالفت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی بات کوئی نہ سنے، ان کی بات کوئی نہ مانے، لیکن جو ہی رات ہو جاتی ہے وہی مخالفت کرنے والے آ کر چھپ چھپ کے قرآن پاک سن رہے ہیں۔ پھر دن میں مشورہ ہو جاتا کہ بھائی آج کوئی بھی نہیں سننے کے لیے جائے گا، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود جا کے رات کو سن کے آتے ہیں۔ فیصلہ ہو جاتا تھا کسی نے نہیں جانا ہے، اور رات کو جب پھر بستر پر جاتے لیٹتے تھے، ایک سوچتا تھا دوسرا کہاں آئے گا، آج تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اب تو کوئی نہیں آئے گا، میں جا کے سنتا ہوں کس کو خبر ہوگی۔ دوسرا بھی یہی سوچ کے آتا تھا، تیسرا بھی یہی سوچ کے آتا تھا۔ واپسی پہ پھر ملاقات، بھائی آپ کیوں آئے؟ جناب نیند نہیں آتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سنیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے اس قرآن کے اندر آج بھی وہی حلاوت اور وہی مٹھاس رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک کا شوق ہمارے اندر ہے نہیں، ہمیں اس قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ نہیں، ہمیں اس قرآن پاک کے ساتھ محبت نہیں۔ ورنہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور ساری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ساری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس ہم نے ایک نصیحت نامہ بھیجا ہے۔ یہ نصیحت نامہ، اس میں دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ اگر کسی کا دل بیمار ہے، اس میں کفر کی بیماری ہے، اس میں شرک کی بیماری ہے، اور بھی کوئی بیماری اگر اس کے دل میں ہے، ان بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہم نے رکھا ہے۔ اور قرآن پاک ملتا کس کو ہے؟ فرمائے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ فرمائے جس کو مل جائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن پاک ملتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوش ہو جانا چاہیے اس کے اوپر۔ اللہ نے جس کو اپنا کلام دیا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا ہے کہ دنیا والوں کے پاس دنیائی دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔ تو اگر ایک آدمی نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یہ موقع ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا، میں نے قرآن پاک مکمل کیا، میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہاں آدمی خوشی کا اظہار کرے تو اس پر اجر بھی ملے گا، اس پر ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ یہاں رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندو یہاں تم اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی نے حفظ کیا، 8 سال کی بچی تھی جب اس نے حفظ کیا،
تو انہوں نے اس کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا، 3-4 لاکھ روپے اس پر خرچ کیے انہوں نے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس پر ہم خرچتے ہیں، جبکہ وہ سارا پیسہ تباہ، الٹا گناہ۔ شادیوں پر ہم پیسوں کا ناش کرتے ہیں، وہ بھی قرضہ لے لے کے، سودی قرضہ لے کر اس میں دکھاوا، وہاں پر ہم تباہی مچاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر خوشی منانی چاہیے، تو میں کیوں نہ خوشی مناؤں؟ تو کیوں نہ میں پھر اس وقت ایسا انتظام کروں؟ تو اس موقع پر ہم اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے کہ جس انسان کو قرآن پاک جیسی عظیم نعمت مل جائے، جس انسان کو قرآن پاک جیسی دولت مل جائے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، دنیا میں ہم نے ہر علم حاصل کر لیا اور ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، رب کی عدالت لگے گی، اور اس عدالت کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں گے، اتنے شفیق اور مہربان پیغمبر اپنے رب کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں گے۔ مقدمہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ان گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ان گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ کو لوگوں نے گالیاں دی، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، جس کو جو جی میں آیا وہ کہتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن جب رب کی عدالت لگے گی، اللہ کے نبی ان لوگوں کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کریں گے کہ اللہ تیرے ان بندوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، تیرے ان بندوں نے میری راہ میں کانٹے بچھائے، اللہ تیرے ان بندوں نے میرے چہرے پہ تھوکا، تیرے ان بندوں نے مجھے گالیاں دی۔ نہ، مقدمہ یہ نہیں وہ دائر کریں گے، مقدمہ دائر ہوگا وقال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ سے کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، ہذا، یہ میری قوم جنہوں نے تیرا قرآن پس پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے تیرے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، جنہوں نے اپنا تعلق تیرے قرآن کے ساتھ نہیں رکھا، جنہوں نے دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لی، جنہوں نے دنیا کے تمام علوم حاصل کر لیے، ساری زندگی ان علوم کو حاصل کرنے میں لگائی، لیکن انہیں اتنا موقع نہ ملا، انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہم رب العالمین کے کلام کو بھی سیکھیں، ہم رب العالمین کے کلام کو بھی پڑھیں۔ رات بھر یہ فلمیں دیکھتے رہے اور راتوں رات گانے سنتے رہے، لیکن تیرا قرآن سننے کی انہیں توفیق نہ ہوئی، تیرا کلام پڑھنے کی انہیں توفیق نہ ہوئی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم جن نے تیرے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں نے اس اللہ کے کلام کو کتنا پڑھا، میں نے اس اللہ کے قرآن کو کتنا سیکھا ہے، میں اس اللہ کے کلام کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے ڈاکٹری کی، آپ نے انجینئرنگ کی، یہ ایک فن آپ نے حاصل کیا ہے، یہ فن آپ کو آپ کا پیٹ پالنے کے لیے ہے، یہ دنیا میں آپ کو تو کام آ سکتا ہے، آخرت میں آپ کو یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کام اگر آپ کو آئے گا تو یہ آئے گا کہ آپ نے اللہ کے کلام کو کتنا سیکھا، آپ نے اللہ کے کلام کو کتنا پڑھا۔ یہ قرآن پاک دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، یہ قرآن پاک آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب تک ایمان والوں نے اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا تھا، جتنا رشتہ مضبوط اس قرآن پاک کے ساتھ تھا، یہ امت عزت کے ساتھ جی رہی تھی، دنیا میں اس امت کے ایک دبدبہ تھا، عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جیتے تھے۔
اور جب سے اس قرآن پاک کو لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر حالت ایسی آئی کہ اب سر جھکا کے جی رہے ہیں، ہر جگہ ذلت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ اٹھتے کون لوگ ہیں؟ عروج کن کو ملے گا؟ فرمایا جو لوگ اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، جن کا تعلق اس قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، اللہ رب العالمین ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقام عصفان میں تھے، اس وقت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ کے گورنر ان کے پاس جاتے ہیں۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ وہاں پر اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہیں؟ قریشیوں کا امیر کس کو بنایا ہے؟ ایک صحابی کا نام لیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا وہ تو ایک غلام ہے، تو کیا ان لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا اپنا امیر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک جاننے والے سب سے زیادہ وہی ہیں، قرآن پاک پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ وہی ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ وہی رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا واقعتاً ایسا ہی آدمی اس عہدے کا مستحق تھا، اور پھر یہی بات فرمائی کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے دیکھو کیسا عروج عطا کیا کہ ایک غلام کو قریشیوں کا امیر بنایا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں وہ افریقہ کے جنگلوں سے اٹھ کر آئے، ایتھوپیا سے آ کے مکۃ المکرمہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آیا، سال ہا سال ہو گئے، 20 سے 25 سال کفار کی اور مکہ کے ان مشرکوں کی غلامی کرتے ہوئے گزارے ہیں، ان کے ظلم سہے ہیں، لیکن جب یہ قرآن پاک کی روشنی آئی، جب یہ نصیحت نامہ آیا، آتے ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نصیحت نامے کو قبول کیا۔ پھر وہ مقام اللہ نے عطا کیا جو مقام قریشیوں کو نہیں ملا، جو مقام ان لوگوں کو نہیں ملا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس روشنی کو لیا ہی نہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقام پا گئے کہ اب چلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، چلتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ عزت کہاں سے ملی؟ حالانکہ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے دوسرے لوگ ان سے کئی زیادہ آگے، وہ آزاد لوگ ہیں، یہ غلامی کی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن اللہ نے عروج کیسا عطا کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس وقت بھی جو امت کی تنزلی ہے اور اس وقت جو تباہی ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کا یوتھ جتنے بھی جوان ہیں اپنا وقت فلموں میں، ڈراموں میں ضائع کریں گے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اس کا جذبہ نہیں ہے کہ اس قرآن میں ہے کیا، ہم کیوں نہ اس قرآن پاک کو پڑھیں، کہ اس لیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ وہ کلام جس کو جنوں نے سنا اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور آج کے بعد ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم اس رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ قرآن پاک جس نے پتھر دلوں کو موم کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں، یہ وہ امیر المؤمنین جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے، جو آج کئی ملکوں میں تقسیم ہے، اکیلے آدمی نے ان تمام اس علاقے کے اوپر حکمرانی کی ہے، اور پھر روتے تھے اپنی جگہ بیٹھ کر، کہتے تھے عمر تیرا باپ تو تجھے کہتا تھا کہ تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا، تیرے مستقبل کی مجھے بڑی فکر ہے، لیکن اللہ نے تجھے اس قرآن کی وجہ سے، اللہ نے تجھے اس اسلام کی وجہ سے کیسی عزت دی ہے کہ آج تو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اور امیر المؤمنین خود کہتے ہیں کہ جب میں رات کی تاریکی میں چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر
خانہ کعبہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، چونکہ ایمان لایا نہیں تھا، کہتے دل میں یہ خیال آیا کیا زبردست شاعری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت تھی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ یہ کیا زبردست شاعری کرتا ہے، اور اس نے فوراً کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کوئی کاہن ہے جس کو یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی کاہن کا نہیں، یہ کسی شاعر کا نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، آگے جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں جہنم تمہارے لیے گھات میں لگی ہے، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا وہ ٹھکانہ ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ وہاں پینے کے لیے تمہیں کوئی شربت نہیں دی جائے گی، وہاں پینے کے لیے تمہیں کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، ادھر سے جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ، پیاس کی وجہ سے انسان پریشان حال۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ فرمایا کھولتا ہوا پانی تم کو دیا جائے گا، کوئی کہے کہ میں نہیں پیوں گا، اللہ کہتا ہے پیاسے اونٹ کی طرح تم وہ کھولتا ہوا پانی پیو گے، تمہاری آنتیں جل کے باہر آ جائیں گی۔ لیکن اس سورہ نبا کے اندر فرمایا الا حمیما وغساقا، لوگوں تمہیں پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا وہ گند، وہ خون دیا جائے گا، وہ تمہاری غذا ہوگی۔ یہ سزا کیوں ملے گی؟ فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ لوگ حساب و کتاب کو بھول گئے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو رب کی عدالت پر ایمان نہیں تھا۔ آج ہمارے دلوں سے بھی رب کی اس عدالت کا یقین، اس عدالت کا ڈر نکل گیا ہے۔ ہمیں اس عدالت کا خوف نہیں رہا کہ ہم نے زندگی کا حساب رب کو دینا ہے۔ عدالت کیسی ہوگی؟ ہے قرآن پاک نے وہ ساری صورتیں آج آپ نے سنی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ایک انسان کو ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، میرے بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، بس ایک نیکی تو دے دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جناب نہیں ہو سکتا تو میرا بھائی صحیح نہیں دے سکتا ہوں۔ ماں کے پاس جائے گا، ایک ایک رشتہ دار کے پاس جائے گا، سارے ٹھکرائیں گے، آخر کار ماں کے پاس آئے گا، کہے گا میری ماں میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑی ہے، آج ایک نیکی دے دے۔ ماں بھی کہے گی کہ بیٹا میں مانتی ہوں میں نے تجھے 9 مہینے اپنی گود میں رکھا، بڑی تکلیفیں میں نے وہ اٹھائی ہیں، پھر میں نے تجھے جنم دیا، اس وقت بھی بڑی تکلیف میں نے اٹھائی، پھر تجھے میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، وہ دودھ بھی میں نے تجھے اپنا خون پلایا ہے، لیکن آج میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی ہوں، وہ جو کچھ تھا وہ وہی تھا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ یہاں رشتہ داریاں ختم، یہاں کوئی دوست کے کام نہیں آ رہا ہے۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آیا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، آج کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، آج کوئی بات کر نہیں سکتا ہے، آج بولے گا وہ جس کو رب اجازت دے گا۔
آج رب کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے. اور دن کیسا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. آج تمہارے راز کھلیں گے، آج انسان کی حقیقت کھلے گی. دنیا میں ہم نے نیکوں کا لباس پہنا اور اپنے عیبوں کو اس لباس کے اندر چھپایا. اندر کیا کیا کیسے کیسے شیطان چھپے ہوئے تھے، اس لباس میں ہم نے ان کو چھپا لیا، پردہ ڈال دیا، اور اللہ نے بھی ستاری کا معاملہ کیا. لیکن آج تو وہ دن آ چکا ہے، آج تو وہ راز کھلیں گے. آج تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے گا کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت کے کھلنے کا دن ہے. میرے ایمانی بھائیو، اس دن کی تیاری کرنی ہے. ہم سب نے اس دن کی تیاری کرنی ہے تاکہ رب کی عدالت میں جب پہنچیں اور اس وقت جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے. اللہ نے سورہ انشقاق کے اندر آپ نے سنا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا. او انسان تو رب کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہے، ایک ایک منزل تو طے کر رہا ہے. تیری زندگی کے جو ایام کم ہو رہے ہیں، ایک ایک سال کم ہو رہا ہے، اتنا تو اپنی موت کے قریب جا رہا ہے. جتنے تیری زندگی کے سال، تیری زندگی کے دن کم ہوں گے، اتنا تو موت کے قریب جا رہا ہے. فملاقی، ان قریب تجھ سے ملنے والا ہے. وہ موت تجھے آ کے رہے گی، اس سے کوئی تجھے بچا نہیں سکتا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا ہے. کہاں چھپے گا؟ چھپ نہیں سکتا ہے، وہ آ کے رہے گی. اور پھر فرمایا کہ جب وہ رب کی عدالت لگے گی، وہاں پر اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. کہ جس انسان کا نامہ اعمال، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مل گئی اور یہ آج کامیاب ہے، اس کا حساب آسان ہو گیا. لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. کچھ وہ انسان بھی ہوں گے جن کی کتاب پیٹھ کے پیچھے ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور پھر یہ انسان موت کو پکارے گا. پھر انسان چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے افسوس، میرا مال کام نہیں آیا، میرا عہدہ کام نہیں آیا، میری ڈگری کام نہیں آئی، مجھے میری انجینئرنگ کام نہیں آئی، میری ڈاکٹری کام نہ آئی. یہ چیخ رہا ہے، وہاں پر رو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، آج ایک مرتبہ کیوں رو رہا ہے تو؟ آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگ لے، آج تو خون کے آنسو بہا لے، آج کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا. اگر رونا تجھے تھا تو دنیا میں روتا، وہاں اگر رویا ہوتا. یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ تیرے آنسو جو دنیا میں تیرے آنسو میرے ڈر سے نکلے ہوتے، وہ آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتے. آج تو اگر خون کے آنسو بھی روئے گا، اب اس رونے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. اب تو وہ جو آگ تیار ہے، وہ سزا تجھے بھگتنی پڑے گی. میرے ایمانی بھائیو، ہم میں کس میں اتنی سخت ہے کہ ہم جہنم کی اس آگ کو برداشت کریں؟ یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا، کس لیے دیا تھا؟ کہ یہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر اللہ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے دیا کہ انسان غفلت سے باز آئے. اللہ ندا لگاتا ہے اس مبارک مہینے میں بار بار، او خیر کے طلبگار، آجا خیر کی طرف. اللہ کی رحمتیں جتنی سمیٹنی ہے سمیٹ لے. او برائی کرنے والے، او غافل، اس غفلت سے اور اس گناہ سے باز آ جا. بس کر، بہت ہو گیا، بہت تو نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے. اب اس سے آگے نہ بڑھ، اپنی موت نہ بھول، اپنی قبر کو نہ بھول. قبر اندھیری ہے، وہاں قبر کے کیڑے ہیں، وہاں بڑے بڑے سانپ ہیں، وہاں بڑے بڑے بچھو ہیں، اور پھر اس قبر کے گھڑے میں آگ جلائی جائے گی. اور اگر تو چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر کے اندر روشنی آئے، میری قبر میں وحشت نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قبر میں روشنی چاہیے، اگر وہاں کی اس وحشت میں تمہیں انسیت چاہے، سکون چاہے، تو فرمائیے قرآن پاک ہے جو تمہارے لیے تمہارے قبر کے اندر روشنی بن کے آئے گا. اگر چاہتے ہو کہ وہاں میں سکون ملے، یہ نمازیں ہیں، ان سے تمہیں تمہاری قبر کے اندر سکون ملے گا. پھر وہاں سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے، پھر وہاں پر تمہیں آگ نہیں جلائی جائے گی، بلکہ پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی،
اور وہ ہوائیں تمہیں آتی رہیں گی، پھر تم مزے کرتے رہو، لیکن اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے کچھ کرو تو صحیح۔ میرے ایمانی بھائیو، بہت ہو گیا غفلت کی زندگی گزاری۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، 3 دن باقی ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ ہر آدمی کو معلوم ہے یہ جو مہینہ تھا میں نے کن حالات میں گزارا ہے۔ لہذا غفلت انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے علاج رکھا ہے کہ آدمی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ راتیں اسی لیے ہیں کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے رب کو منائے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اور آج تو رب ناراض ہے، حالات تو یہ بتا رہے ہیں صاف طور پر کہ رب اس وقت ناراض ہے۔ اور کیوں نہ ناراض ہو، ہم نے کام ہی ویسے کیا، ہمارے کرتوت ہی ویسے ہیں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کب کا ہمیں کسی کو کتا بنا دیا ہوتا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا ہوتا، شکلیں مست کر دی ہوتی، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کو آپ پڑھیں، ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے کوئی نافرمانی کی ہے، صرف ایک جرم کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اور اگر آپ ان تمام قوموں کے وہ جرم، ان تمام قوموں کے وہ گناہ، ان تمام قوموں کی وہ برائیاں اکٹھی کریں گے جو ایک ایک قوم کے اندر تھی، اور ایک قوم کے اندر ایک گناہ ہوتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے وہ پوری قوم تباہ کر دی جاتی تھی، وہ ساری برائیاں، وہ سارے گناہ آج اس معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ قوم نوح میں جو جرم تھا وہ آج ہم کر رہے ہیں۔ قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے پوری بستی الٹ دی گئی، جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، وہ آج کے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، اور گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ قانونی طور پر ہم جنسی کو اجازت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ پتھروں کی بارش برسائی۔ آج اس گناہ کو گناہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دوسری قوموں کے حالات دیکھیں، قوم سمود کو جس برائی کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کیا، وہ برائیاں ہمارے اندر، قوم شعیب کو جس برائی کی وجہ سے ہلاک کیا، وہ برائیاں ہمارے اندر موجود۔ لیکن یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم آج بچے ہوئے ہیں، لیکن حالات تو یہ بتا رہے ہیں، موسم بھی یہ بتا رہا ہے کہ رب بہت ناراض ہے۔ اگر وہ رب چاہے وہ زمین میں ہمیں دھسا سکتا ہے، وہ تو اس کا انصاف ہے، پر وہ رحیم ہے جس نے ابھی تک ہمیں ڈھیل دی ہے۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے ڈھیل کی، جب بندہ حد کراس کر جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر اترتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ آج ہم حکمرانوں کو گالی دے رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اپنے آپ پر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو سدھاروں، میں اپنا عمل درست کروں۔ جب میرا عمل درست ہو جائے گا تو میرا رب میرے لیے خود بخود حالات بہتر کرے گا۔ میرے ایمانی بھائیو، اگر ہم نے ذلت سے نکلنا ہے، اگر ہمیں پھر عزت چاہیے، اگر ہمیں پھر عروج چاہیے، اگر ہم پھر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں پھر سے اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے پھر وہ عزتیں ملیں گی۔ اس لیے کہ جو رب کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یا تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا اپنے قرآن کے اندر کہ تم سر بلند رہو گے، عزت تمہارا مقدر ہے، تم کبھی ذلیل ہو نہیں سکتے ہو، شرط رکھی ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے۔ تو اللہ کا کلام تو جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس پر تو ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ رب کی بتائی ہوئی ایک ایک بات سچی ہے،
اللہ نے جو وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جو وعدہ صحابہ کے ساتھ تھا، وہی وعدہ میرے لیے بھی ہے، وہی وعدہ آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن ہم اپنے اندر وہ صفات تو پیدا کریں۔ ہم نماز میں قرآن پاک سننے کے لیے تیار نہیں، 10 منٹ ہم فرضوں میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اور دعویٰ میں کروں ایمان کا، دعویٰ میں کروں کہ جناب میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، کیسے مانا جائے؟ ایک طرف ان صحابہ کو دیکھو کہ تیر لگ گیا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ شروع کی ہے، تیر لگا ہے، خون بہہ رہا ہے، جی نہیں کر رہا ہے کہ میں نماز کو روک لوں۔ بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ کہا کہ میں پڑھ رہا تھا، ایسا لطف آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ نماز ہی نہ توڑوں، میں پڑھتا ہی جاؤں۔ یہاں اگر تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے، ہم کہتے ہیں جناب ٹانگیں تھک گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، رمضان میں تو کہا بھی گیا کہ اپنے آپ کو تھکا دو عبادت کے اندر، جس طرح آپ دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا، اپنے آپ کو جو ہے توڑ کے ہم رکھ دیتے ہیں دنیا کے لیے۔ اور دنیا ہے کیا؟ یہ یہیں رہ جانی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ ذرا مجھے بتائیں کس کے پاؤں میں ہم میں سے ورم آ گیا؟ وہ ورم کیسے آتا تھا؟ وہ پوری رات کھڑے رہ کے اللہ کے قرآن کو پڑھتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا، رات رات قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عشاء پڑھی، کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، صبح اذان ہو گئی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہماری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہمیں یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، انہیں بستر کے اوپر دل نہیں لگتا تھا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم ان کے پہلو بستروں کے ساتھ لگتے تھے۔ وہ بستر ترستے تھے کہ کاش یہ لوگ آ کر ہم پر لیٹیں، ان کے پہلو ہمارے ساتھ لگ جائیں۔ وہ ترستے تھے بستر کے کب یہ آئیں اور ہمارے اوپر لیٹیں، لیکن ان بستروں پر انہیں لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، رات رات قرآن پڑھتے تھے۔ آج باپ آ کر شکایت کرتا ہے کہ جناب بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کچھ دعائیں کرو اس کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی والدین شکایت لے کر آتے تھے اپنی اولاد کی، لیکن شکایت کیا ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو ذرا سمجھاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر قرآن پاک پڑھتا ہے، اور دن کو روزے رکھتا ہے، کبھی افطار کرتا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ کو بلایا گیا، عبداللہ کیا بات ہے، تمہاری شکایت آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا شکایت ہے؟ میں آپ کے ابو آئے تھے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ رات کو سوتا ہی نہیں ہے، رات رات قرآن پاک پڑھتا ہے، اور دن کو روزے رکھتے ہو، افطار کرتے ہی نہیں ہو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہے، سچ ہے۔ میں عبداللہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، اپنے جسم کا بھی ذرا خیال رکھو۔ آپ رات کو قرآن بھی پڑھو، آرام بھی کرو۔ یہ شکایت آ رہی ہے کہ بیٹا رات رات قرآن پاک پڑھ رہا ہے، افطار کرتا ہی نہیں ہے۔ آج کسی جوان کو بولو جناب مجھے بھوک لگتی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، مجھے لائبریری جانا ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جسم کو پال کے کرو گے کیا؟ قبر کے کیڑوں کے لیے اور وہاں کے سانپ بچھوؤں کے لیے اس کو تیار کر رہے ہو، آخرکار تو ان کیڑوں نے جسم کو کھانا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اپنے آپ کو تھکاؤ عبادت میں، جس طرح صحابہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر آپ بستر کی طرف نہیں آتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ بھائی یہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، جو سو گیا تو اس کی قسمت سو گئی، جو جاگ گیا اس کی قسمت جاگے گی۔ اگر کسی کو اپنی قسمت جگانی ہے تو پھر ان راتوں کو جاگنا پڑے گا، پھر وہ ماحول بنتا تھا۔ تو آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ قحط ہے نا، اگرچہ کم ہے، لیکن الحمدللہ ایک امید یہ بھی ہے کہ جوانوں کے اندر بھی ایک شوق اور ایک جذبہ آ رہا ہے۔ جوان اب ہوشیار ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف اس برائی میں اور اس دجالی دور میں تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نوجوانوں کے سامنے
عیاشی کے اور گناہ کے وہ سارے اسباب ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگ قرآن پاک کے قریب آ رہے ہیں، جوانوں کے اندر وہ جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم قرآن پاک سنیں اور سیکھیں۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ اور بڑھتا جائے اور لوگ قرآن پاک کے قریب آئیں، لوگ قرآن پاک کو سنیں۔ آج بھی لوگ راتوں رات قرآن پاک سنتے ہیں، آج بھی لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمر کے اعتبار سے اگرچہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ جذبہ ہے۔ بس اتنا ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی چیز کا شوق انسان کے اندر ہو، جب اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے، اور پھر اس کو اللہ کے بتائے ہوئے وعدوں کے اوپر جب اس انسان کو یقین ہوتا ہے، پھر یہ انسان شوق کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت قاری صاحب اللہ ان کی عمر لمبی کرے، ان کی عمر دراز کرے، 70 سال کی عمر ہے، بیماریاں، 7 آپریشن ہوئے ہیں، اس وقت بھی کئی بیماریاں ہیں، لیکن پہلا قرآن پاک 10 دن میں سنایا، 3 پارے کر کے۔ اور یہ نہیں کہ بس جیسے ہماری مساجد کا حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جہاں صرف پہلا لفظ سنائی دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں۔ جیسے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے ویسا پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا قرآن پاک 10 دن میں، دوسرا قرآن پاک 3 دن میں 10 پارے، کھڑے کھڑے۔ آخرکار وہ بھی انسان، لیکن چونکہ قرآن سے محبت ہے، لگاؤ ہے، اس کے بعد پھر 3 پارے کر کے پھر قرآن پاک سنایا، آج پھر ایک قرآن پاک مکمل کیا۔ آخرکار کچھ تو ہے، ایک نہیں، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں، تبھی تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام ابھی چل رہا ہے، اللہ کا عذاب آ نہیں رہا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیو، اپنے آپ کو تھکائیں اللہ کی عبادت میں، اس لیے کہ زندگی مختصر ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ زندگی کی ہر سانس انسان آخری سانس سمجھ کر جیے۔ آج ہم ہیں، آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اب کس کو یہ رات ملے گی کس کو نہیں ملے گی، کون اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کرے ہم سب کو ملے، لیکن خیر جانا تو ہم سب نے ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس تڑپ کے ساتھ، اس درد کے ساتھ آج کی رات اللہ کو منائیں کہ اللہ جو تو ہم سے ناراض ہے، اپنی ناراضگی دور کر لے۔ ہم آج تک بھٹکے ہوئے تھے، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، بس ہم توبہ کرتے ہیں۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، کیوں نہ ہم آج توبہ کریں، کیوں نہ اپنے رب کے ساتھ ہم صلح کریں۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ ہم اگر آج بھی توبہ کریں، رب انتظار میں ہے۔ رب نے اعلان کروایا ہے میرے اور آپ کے لیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری، ساری زندگی تمہاری گناہوں کے اندر گزر گئی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ آؤ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، کر لو توبہ۔ زندگی میں اگر توبہ کر لو گے تو تمہاری زندگی بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نبی عبادی انی